والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزموا مودتنا أهل البيت. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا عظیم احسان الفضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج محفل ذکر امام حسین علیہ السلام میں جمع ہیں. شکریہ. حاضرین یاد رکھ لیں، ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط. کسی بھی شخص کے دل میں حب رسول کے بغیر ایمان آ سکتا؟ بولیے نہیں. یعنی جہاں محبت رسول نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں. ایمان کا وجود محبت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا. وہ امام مسجد تھا، امام تھا، نماز پڑھاتا تھا لوگوں کو. اس کی شکایت یہ آئی کہ یہ جو شخص ہے یہ اکثر جب نماز پڑھاتا ہے تو قرات میں یہ سورت تلاوت کرتا ہے: عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. قرآن پاک کی آیات مختلف انداز سے نازل ہوئی ہیں. کہیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے غلبے کا خوب اظہار کیا اور خود فرمایا بھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب. کہیں جلال کے انداز میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، کہیں تربیت کے انداز میں بھی نازل فرمایا. تو حضور علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت سے براہ راست علم بھی لینے والے ہیں اور تربیت بھی لینے والے. تو تربیت یاد رکھ لیں جب کی جا رہی ہوتی ہے، مثلا آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص براہ راست ایک ہی وقت میں وہ کسی کا بیٹا بھی ہوگا، کسی کا بیٹا بھی ہوگا، اور کسی کا باپ بھی ہوگا، کسی کا بولیے باپ بھی ہوگا، کسی کا بھائی بھی ہوگا، کسی کا شوہر بھی ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی کا وہ استاد بھی ہو سکتا ہے، کسی کا شاگرد بھی ہوگا،
کسی کا مرشد ہے تو کسی کا مرید بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ تو ایک ہی انسان میں مختلف کردار جمع ہوتے ہیں، مختلف کردار جمع ہوتے ہیں. اب توجہ رکھیں میری طرف، میں کوئی بہت لمبی گفتگو آپ سے نہیں کرنے والا. اگر آپ کچھ پتے کی باتیں سیکھ گئے تو وہی کافی ہے. اب توجہ فرمائیں میری طرف. ایک شخص آپ کا استاد ہے تو کسی کا شاگرد بھی ہے. اس کا استاد اس کی تربیت کرتے ہوئے بعض اوقات نرمی کا انداز بھی اپناتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا سختی کا انداز بھی اپنا لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں ہے؟ اب اس کا استاد آپ کے استاد، یعنی آپ کے استاد کا استاد جب آپ کے استاد کی تربیت کر رہا ہو، اس وقت اگر وہ عطاباً کوئی لفظ کہہ دے عطاب کے طور پر، تو وہ آپ کے لیے کہنا جائز ہوتا؟ میری بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بولیے، سمجھ گئے نا؟ اب وہ کیا کرتا تھا، وہ یہ سورت پڑھتا رہتا تھا، عبس و تولی. اس میں عطاب ہے. اس کی تفصیل کی طرف میں نہیں جا رہا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، وہ بڑا لمبا مفصل موضوع ہے. ہوا یوں کہ وہ یہی قرآن کی صورت بار بار پڑھتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے اور صورتیں نہیں آتی؟ اس نے کہا جی آتی ہیں. آپ نے فرمایا یہی کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ اس میں مجھے اللہ کی توحید کی شان نظر آتی ہے. توحید کی شان. اب اس کا ترجمہ سن لیں پھر آپ کو مضمون سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. میں سمجھ گیا. اس کا مضمون اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکہ کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے انہیں جمع کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ان سرداروں کو، متکبروں کو، جابروں کو جمع کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹھ نیچے بیٹھ، توجہ کریں میری طرف. 15 منٹ آپ نے گزار دی ہیں اسی میں. 11 بجے میں نے ختم کر دیا. اب توجہ فرمائیں، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں جی، اب کفار سردار ان کو جمع کرنا بھی آسان نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے جمع کیا، تبلیغ کر رہے. تو اتنے میں ایک صحابی آگے، ان کا نام ہے ام مکتوم، تو نہیں ابن مکتوم. تو وہ ان کی بینائی نہیں ہے ظاہری طور پر، دل کی بینائی تو تھی، اور دل کی بینائی ہی کافی ہوتی ہے. تو وہ جس کی ظاہری بینائی نہ ہو اس کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹوک دیا. حضور گفتگو فرما رہے ہیں، ٹوک دیا اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وہ دین سکھائیں جو آپ اللہ کی طرف سے لے کے آئے. مجلس خراب کر دی، حضور کی بات کاٹ دی، ادب کے خلاف کام کر دیا. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ڈانٹا نہیں، حالانکہ حق بنتا تھا نا، لیکن یہ حضور کے عظیم اخلاق ہیں جس کی گرد کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ہم جتنی بھی کوشش کریں. تو حضور نے ڈانٹا نہیں، بس چہرے پر کچھ ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے، تو ایسے چہرہ پھیر لیا حضور نے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا. اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا، اس کے دل پر بجلی گر گئی. وہ تو عشق اور محبت سے آیا تھا نا سرکار کے پاس. تو اللہ رب العزت نے اس پر آیات نازل فرمائی کہ نہیں میرے حبیب ان کافروں، جابروں، سرداروں کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے ہاں یہ رائی کے دانے جتنی بھی عزت نہیں رکھتے. میرے حبیب ان کو چھوڑیے، وہ جو ٹوٹا ہوا دل لے کے آپ کے پاس آیا تھا اس سے چہرہ نہ پھیریے. آپ اس سے چہرہ پھیریں گے وہ تو مر جائے گا بیچارہ، اس کا تو سب کچھ آپ ہے نا. ان سرداروں کا تو مان دنیا ہے، دولت ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، حرص دنیا، اس کا تو کل مان آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں. وہ آپ ہی کو سب کچھ سمجھ کے آپ کے پاس حاضر ہوا. میرے حبیب آپ نے چہرہ پھیر لیا، اس کا تو اندر اجڑ گیا، وہ تو مر جائے گا. اس سے خبر ہوئی کہ آپ ناراض ہو گئے.
نہیں میرے حبیب، اس سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں، اس سے اپنی آنکھیں، انہوں نے تو آپ پر ایمان نہیں لانا، لیکن اگر آپ اس پہ ایک نگاہ کرم کر دیں گے تو اس کے دل کا حال بدل جائے گا۔ اب اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل پر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں یوں کرنا، ایک تربیت ہے۔ تو وہ جو امام مسجد ہے نماز پڑھاتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی اور صورت نہیں آتی؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا یہی کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا جی اس میں اللہ کا جلال اور اللہ کی توحید نظر آتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اللہ کی توحید، رسالت کی توہین کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، لفظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور ان کی قدر بھی کوئی قدردان جانتا ہے۔ آج کچھ لوگ توحید، رسالت کی توہین کے ذریعے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا اس کے بارے فیصلہ کیا، آپ اندر گئے، اپنی تلوار لے کے آئے، اس کو نکال لیا، اس نے پگڑی پہنی تھی، تلوار کی نوک سے اس کی پگڑی اتاری تو سر پہ 3-4 بال تھے۔ فرمایا خدا کی قسم اگر تو گنجا ہوتا تو میں تیرا سر کاٹ دیتا، تیرا سر کاٹ دیتا اگر تو گنجا ہوتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص علامت بیان فرمائی کہ جو خوارج ہوں گے، خارجی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب ہوں گے، ان کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ سر منڈایا کریں گے، سر کو داڑیاں بڑی بڑی اور گھنی رکھیں گے اور سر کو منڈائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر تیرا سر منڈا ہوتا میں تیری گردن کاٹ دیتا، خبردار آئندہ نہ میں سنوں کہ تو یہ سورت تلاوت کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا وہ قرآن کی آیتیں نہیں تھیں؟ بولیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں قرآن بھی پڑھنا ہو تو وہ آیات پڑھنی چاہیے جس سے حضور کی شان بلند ہوتی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب آئیں اس بات کی طرف، یاد رکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 واضح زندہ نسبتیں ہیں جو حضور اس امت کے درمیان چھوڑ کے گئے۔ ایک ہے آپ کا خاندان اہل بیت، اور ایک ہیں آپ کے خدام یعنی صحابہ کرام۔ یاد رکھ لیں اگر کوئی شخص ذکر اہل بیت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ذکر رسول ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کے خدام یعنی صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ذکر رسول ہی کرتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیسا نادان ہوگا وہ مسلمان جو ذکر رسول سے چڑھتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر اہل بیت کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں گھٹن سی پیدا ہوتی، سن کے طبیعت میں گھٹن سی آتی ہے، تو یاد رکھ لیں وہ ذکر اہل بیت سے نہیں چڑھ رہا، وہ ذکر رسول سے حسد کر رہا ہے۔ ایسے نادان مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان رہا بھی یا نہ رہا، میں کس ذکر سے حسد کر رہا ہوں اور کس ذکر سے طبیعت میں قبض اور گھٹن محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص ذکر اصحاب رسول سن کے اگر طبیعت میں گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے یا حسد محسوس کرتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ حضور کے خدام یعنی خادم و صحابہ کرام، حضور کے خدام کے ذکر سے حسد نہیں کر رہا بلکہ براہ راست ذکر رسول سے گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ ایمان کہاں رہا؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اب یہ تصور سمجھ لیں، یہ جب تصور پکا ہو جائے گا اگلی ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ اب یہ مسئلہ ہے، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ذکر اہل بیت کریں اور ذکر اہل بیت کر کے ذکر رسول کریں تو ہماری اس کو ہلائیں، اس کا مسئلہ ہے۔ چلیں ٹھیک،
اب توجہ فرمائیں اور بات کو سمجھ لیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ آج کفر وہ جان چکا ہے کہ آپ کو براہ راست اسلحے کے ذریعے وہ زیر نہیں کر سکتا. کفر کو معلوم ہو گیا. کفر کو بولیے. کفر سے مراد کفار، کافر. کفر جان چکا ہے کہ آپ کو اسلحے سے زیر نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ کیا کرواتا ہے؟ کفر آپ کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے، جھگڑا پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھ لیں، سیاست کے نام پر جھگڑا ہو تو اس کو دبا لیا جاتا ہے بڑی آسانی سے. حکومت کے نام پر جھگڑا کھڑا ہو اسے آسانی سے دبا لیا جاتا ہے. لیکن مذہب کے نام پر فساد اور جھگڑا کھڑا ہو جائے اسے آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے کفر ہر دور میں جب مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایسے علماء پہ محنت کرتا ہے جو آسانی سے فساد پیدا کر لیتے ہیں. ایسے خطیبوں پر محنت کرتا ہے جو فرقہ پرستی کرتے ہیں. ایسے خطیبوں پر محنت کرتا ہے جو ایسے ایشوز چھیڑتے ہیں، ایسے مسائل پر بات کرتے ہیں جس سے امت کے اندر منافرت پیدا ہوتی ہے، نفرت اور فساد پیدا ہوتا ہے. میری بات اب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب جب وہ ایسے مسائل چھیڑتے ہیں تو باقی وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ان میں سے کوئی دفاع کے طور پر وہ بات کرتا ہے، اس سے اور جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی اس پر خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بزدل کہتے ہیں، اس پر اور جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی فساد در فساد در فساد در فساد قوم میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ حالات اس وقت پاکستان کے بنائے جا رہے ہیں. پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا طریقہ کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس کا طریقہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ دو شاخیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کی، کہ اس کا بھی ذکر کریں تو حقیقت میں ذکر رسول ہے اہل بیت کا، اور اس شاخ کا بھی ذکر کریں تو حقیقت میں ذکر رسول ہے، یعنی ذکر خدام رسول، صحابہ رسول کا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان دونوں شاخوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے مقابلے بازی شروع کرا دی. اب اس سے فساد پیدا ہوا ہے، اس سے خرابی واقع ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ کیا ہوا؟ امت دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بس اس پہ توجہ دینی چاہیے، حالانکہ دونوں نقص اور خرابی کا شکار. ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے جب ایام آئیں آپ پورے اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کریں. آپ مقابلے بازی مت کریں، آپ ترازو میں مت رکھ کے تولیں. آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ترازو میں رکھیں؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے جو ایام آئیں، اہل بیت اطہار کی شہادت کے ایام آئیں تو پورے اخلاص کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، پورے اخلاص کے ساتھ. اور صحابہ کرام کی وفات یا شہادت، خصوصاً خلفائے راشدین کی بات ہے، سب کا تو ذکر ہو ہی نہیں سکتا نا. سب کا ذکر اسی طرح ہے کہ ہم تمام اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ سب کا ذکر ہو گیا. بالخصوص چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت واجب ہے اور میرے ہدایت والے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے. تو بالخصوص ان کا ذکر کیا جائے گا، سب کا تو فردن ذکر نہیں ہو سکتا نا. میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالخصوص ان کا ذکر. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا جب ذکر کرتے ہیں پورے اخلاص سے کرتے ہیں، اور حضور کے خدام اور صحابہ کرام کا جب ذکر کرتے ہیں پورے اخلاص سے کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے، اس پر اگر ہم قائم رہیں امت میں کبھی انتشار پیدا نہیں ہوگا. یہ ایک سوچ ہے جس پر ہمیں اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا. کبھی مت سوچیں کہ یہ ذکر اس سے ٹکرا رہا ہے، یہ ذکر اس سے ٹکرا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں بات کہہ دی کہ ان کا ذکر کریں تب بھی ذکر رسول ہے، اہل بیت کا. ان کا ذکر کریں تب بھی ذکر رسول ہے، ذکر صحاب کا. ذکر ٹکرائے گا کیسے؟ سمجھنے کی بات ہے نا بس. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کفر ایسے خطیبوں کو خریدتا ہے
جن کی زبان گالی بڑی آسانی سے دے لیتی ہے، انہیں پتہ ہے کون کون سے خطیب ہے جو بڑی آسانی سے گالی دے لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کن کی زبان بدتمیزی اور بد کلامی کرتی ہے، پتہ ہے، کفر کو پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کن کی بولی کیسی ہے، تو وہ اپنے مطلب کی بولی، جن کی بولی بولنے سے امت میں لڑائی زیادہ ہو، جھگڑا زیادہ ہو، فساد زیادہ ہو، منافرت پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو، یہ تو تقریر کر کے چلا جائے گا، اگلے دن محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں ہے؟ تو انہیں معلوم ہے، پھر وہ ایسے خطیبوں کو خریدتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا ذکر کیا تو ان کا کیوں نہیں کیا؟ سمجھ آ رہی بات کیا نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں ان کا کیا تو ان کا کیوں نہیں کیا؟ بھائی سادہ سی بات ہے، اہل بیت کا ذکر کرے تب بھی ذکر رسول، اصحاب کا ذکر کریں تب بھی ذکر، حضور کا ذکر کوئی کسی طریقے سے بھی کرے، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب سرکار کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اعتراض کرنے والا سوچے کہ وہ کفر کا اعلیٰ کار ہے، کفر اسے استعمال کر رہا ہے، وہ کفر کا اعلیٰ ہے، اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہتھیار، کفر کا ہتھیار ہے، کفر اسے استعمال کر رہا ہے۔ بس یہ بنیادی بات اگر آپ سمجھ گئے، اب آئے موضوع کے اوپر۔ آج کا موضوع ہے محبت اہل بیت کا ثبوت کیسے ممکن ہے، ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، محبت کا دعویٰ ایک اور چیز ہے اور محبت کو ثابت کرنا ایک اور چیز ہے۔ حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب جب وہ کوفہ گئے امام حسین کی طرف سے سفیر بن کے، تو 2 دنوں میں 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، اور وہ بیعت آج والی بیعت نہیں جو ہم لیتے ہیں، وہ والی بیعت نہیں۔ ہم بیعت کیا لیتے ہیں؟ توبہ کرواتے ہیں، ہم بیعت کیا لیتے ہیں؟ اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم جائز کاموں میں ہماری اطاعت کرو گے۔ تب بیعت کیا لی جاتی تھی؟ تب بیعت یہ تھی کہ ہم نے آپ کو امیر تسلیم کر لیا، اب آپ کی خاطر مال بھی قربان کریں گے، جان بھی قربان کریں گے، اسلحہ بھی اٹھائیں گے، اور جب تک جسم میں خون ہے آپ کی اطاعت اور بیعت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بیعت تھی اس وقت، 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی حضرت امیر مسلم بن عقیل کی۔ لیکن جب بات قربانی کی آئی، جب بات میدان میں آنے کی آئی، تو آپ کے ساتھ 4,000 سے 400، 400 سے 100، 100 سے 60، اور جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس وقت آپ کے ساتھ 10 لوگ تھے، اور مغرب کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، اور امام تنہا رہ گئے۔ آج بھی ہم اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، یا تو ہم دعوے محبت چھوڑ دیں یا محبت کو ثابت کریں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ یاد رکھیں وقت تھوڑا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بات کلک کر جائے دماغ کے اوپر، عقل کے اوپر، وہ کافی ہوتی ہے۔ ایک شخص آج مجھے ملنے کے لیے آیا، تو اس سے گفتگو ہو رہی تھی، کہتا کہ میں نے ایک شخص کو کہا آؤ یار نماز پڑھنے چلیں، تو کہتا یار وہ بس میرے کپڑے ٹھیک نہیں، آج کل ایک عجیب بہانہ یہ چلا ہوا ہے۔ تو وہ اسے کہنے لگا یار تم جاتے ہو کمپنی میں، اچھی جاب کرتے ہو، صبح جاتے ہو، بڑا اچھا لباس پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، تیار ہوتے ہو نا، میں نے صبح جانا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور نماز پڑھنی۔ مسلمان یہ بہانہ کہاں سے لے آیا کہ کپڑے گندے میرے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بات ایسی کلک کی اس کی دماغ میں، اس کے بعد سے لے کر آج تک اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، پاک صاف رہتا ہے، نفیس ستھرے کپڑے پہنتا ہے۔ میں سن کے میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ ہے ان لوگوں کی مثال۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ انہیں بیماری ہے تو وہ حکیم کے پاس جاتے ہیں، اور حکیم جو نسخہ بتاتا ہے وہ کہتے ہیں بس نسخہ سن کے علاج ہو گیا، نہ دوائیاں لانے کی ضرورت، نہ کوٹنے کی ضرورت حمام دستے میں، اور نہ محنت کے ساتھ ان کی گولیاں بنانے کی ضرورت،
اور نہ باقاعدگی کے ساتھ دودھ لا کر باقاعدگی کے ساتھ کھانے کی ضرورت، بس نسخہ سن لیا علاج ہو گیا۔ لوگ آج یہ سمجھ چکے ہیں۔ کیوں بھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یاد رکھیں اس امت کو دھوکے کا شکار کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جو حق بیان کرتا ہے اسے پیسے نہیں ملتے، اور جو امت کو دھوکے میں رکھتا ہے اس کو پیسے بہت ملتے ہیں۔ تو خطیبوں کو ایک پوائنٹ مل گیا، انہیں پتا چلا کہ لوگوں کو دھوکے کا شکار رکھیں، پیٹ پالتے رہیں۔ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں کیا حالات یہ ہو چکے ہیں، وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے کوئی عمل کی طرف آتا ہی نہیں۔ خطیب اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے، الا ماشاءاللہ سوائے کچھ اہل حق ہیں، وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے کوئی عمل کی طرف آتا ہی نہیں۔ محرم کے خطابات ہوں یا میلاد النبی کے خطابات، تقریر ہی ایسے موضوعات پر ہوتی ہے جس سے کوئی توبہ اصلاح کی طرف آتا ہی نہیں۔ اور رہی صحیح کسر ملکی حالات نے نکال دی، فتنہ اور فساد، سیاست کے نام پر بھی اور مذہب کے نام پر بھی۔ اس قوم کا بھی کیا بنے گا؟ تو حاضرین بات کو سمجھیں، آپ محبت اہل بیت، یہ نسخہ تو سن رہے ہیں کہ یہ ایمان کا نسخہ ہے۔ محبت اہل بیت سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، محبت اہل بیت سے ایمان زندہ ہوتا ہے، محبت اہل بیت سے ایمان تقویت پاتا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے جو اس پر عمل کر لے گا اس کا ایمان کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ محبت اہل بیت ایسا نسخہ ہے جو اس کو بنا کر اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اس کا ایمان کبھی خطرے میں نہیں پڑے گا۔ نسخہ تو سن لیا، اب نسخے پر عمل بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ اب نسخے پر عمل نہیں کیا تو پھر صرف نسخے سنتے رہنے سے تو علاج نہیں ہوگا نا۔ کوئی بات کو سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو محبت اہل بیت یا طہار یاد رکھ لیں، دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، شاہپور کے ہزاروں لوگ ہیں کرتے ہیں، لیکن ثابت کون کر رہا ہے؟ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت اہل بیت یا طہار، پہلی بات تو یہ سمجھیں آج اس چیز کو بڑا کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے دلوں میں بہت کمزور کیا جا رہا ہے اس محبت کو۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا، وہی استعمال کیا جا رہا ہے، وہی استعمال کیا جا رہا ہے کہ کوئی ذکر اہل بیت زیادہ کرتا ہے، اہتمام زیادہ کرتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھیں، امت میں ہمیشہ اہل بیت یا طہار کے ذکر کا اہتمام زیادہ ہوتا رہا ہے، یہ شروع سے طریقہ رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میری امت کو اہل بیت کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ آپ کہیں گے صحابہ کے ذریعے آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کوئی نیا صحابی تو نہیں بنا نا۔ بولیے کوئی نیا صحابی بنا حضور کی وفات کے بعد؟ کیونکہ صحابی کی تعریف یہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا، تو حضور کی وفات کے بعد نیا صحابی تو نہیں بنا نا کوئی۔ بات سمجھ گئے؟ اب وقت گزرنے کے ساتھ، زمانے گزرنے کے ساتھ صحابہ کرام نے تو اس دنیا میں نہیں رہنا تھا، سب نے اللہ کے پاس چلے جانا تھا، انتقال کر جانا تھا اس دنیا سے عالم آخرت میں۔ لیکن حضور کی نسل قیامت تک باقی رہنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، آپ کے اہل بیت قیامت تک باقی رہنے۔ یاد رکھ لیں جو بزرگ ہستیاں، مقدس ہستیاں قبروں میں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا براہ راست سے امتحان نہیں ہوتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں واہ نہیں پہندا، کیا واہ نہیں پہندا؟ ان کے ساتھ معاملہ، ان کے ساتھ ایک ہی وقت میں، بھئی بات سادہ ہے سمجھے، ایک سبزی والا تھا وہ فوت ہو گیا، دوسرا سبزی والا ہے، وہ فوت شدہ سبزی والے سے حسد کرے گا؟ بولیے، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس سے تو حسد نہیں ہوگا نا۔ حسد کس سے ہوگا؟ یہ سبزی والا ہے، اس کے سامنے بھی ایک نے سبزی کی دکان ڈال دی، اب یہ دونوں میں حسد ہوگا، ایسا ہی ہے جی؟ بولیے، اور یہ مسئلہ ہے۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے میری امت کو میری اہل بیت کے ذریعے آزمایا جائے گا، انہوں نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، موجود رہنا ہے، نسلوں میں چلنا ہے، تو میری امت کا معاملہ واہ اہل بیت سے پڑھنا ہے، معاملہ ان سے ہونا ہے۔
حسد سے آزمایا جائے گا، معاملات سے آزمایا جائے گا۔ تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں صحابہ کرام کے لیے تاکید کی، اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنی اہل بیت کے لیے تاکید کی، خبردار ان کے حق میں زیادتی نہ کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، خبردار اللہ کا ڈر سناتا ہوں، میری اہل بیت کے حقوق میں کمی نہ کرنا۔ بار بار حضور تنبیہ فرماتے رہے، بار بار تنبیہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی پابند کیا کہ میرے اہل بیت کے حقوق کی حفاظت کرنا، میرے خاندان کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ میں اپنا خاندان تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے خاندان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے خاندان کو اذیت نہ پہنچے، میرے خاندان کو کسی قسم کی گزند نہ پہنچے۔ جب تک میرے کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں، میرے خاندان کی طرف کوئی میری نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ تو حضور چونکہ تلقین اتنی تلقین کی، اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین کے سبب اہتمام زیادہ کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے قیامت تک رہنا، نسل رسول نے قیامت تک رہنا، اور اصل معاملہ انہی کے ساتھ ہے، اصل ان کے ساتھ پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ؟ ہاں آپ کا کم پڑتا ہوگا، چونکہ آپ عوام ہیں نا، آپ کے خطیبوں کا زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کا شعبہ ایک ہوتا ہے۔ آپ کے علماء کا زیادہ پڑتا ہے، آپ کے پیروں کا زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کا شعبہ ایک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عوام میں اہل بیت اطہار کا احترام زیادہ پایا جاتا ہے خطیبوں کی نسبت، ان میں کم پایا جائے گا۔ عوام میں یہ احترام زیادہ پایا جاتا ہے، جو خود کو عالم کہلاتے ہیں ان میں کم پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا شعبہ ایک نہیں۔ آپ صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، دیہڑی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا اور ہمارا کسی حوالے سے کسی معاملے پہ حسد کرنا نہیں بنتا، اس لیے آپ ہم سے حسد کیوں کریں گے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولیے۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں، اس چیز کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ امتحان ہے آپ کا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ دور بھی تھا جس دور میں اہل بیت کے محب کی ایک ہی سزا تھی، وہ تھی تلوار، موت۔ اور ممبروں پر اہل بیت اور خصوصاً مولا علی پر لعنت کی جاتی تھی۔ 92 سال دور جاری رہا، یہ 92 سال یہ دور جاری رہا، اس کے بعد بھی کوئی تھما نہیں۔ تو غور کریں، میں اکثر اس پہ غور کرتا ہوں اور حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ اس دور کے لوگوں کا ایمان کتنا پکا ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا۔ تب اہل بیت سے محبت ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا موت تھی اور گھر کی بربادی تھی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کا خطبہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا خطبہ ہے جس کے الفاظ میں دے رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، الہی تو گواہ رہنا کہ اہل بیت کے محبت کے سبب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شہید کر دیے گئے، لیکن ہم اہل بیت اطہار کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ شاہپور والوں، اس میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم آپ کو سالہ سال تقریریں کر کر سنائیں، قرآن سنائیں، حدیثیں سنائیں، آپ کسی ذرا سی شک کی بنیاد پر بہک جائیں، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بہک جائیں، کوئی بات نہیں۔ ہم تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے، ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ کئی بچے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی ہے، فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی۔ میں نے کہا بیٹے جہاں تک یہ بات ہے تو یہ بہتان ہے، یہ میرے اندر یہ نہیں ہے، جو وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں یہ میرے اندر یہ بہتان ہے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کی عزت خراب کرنا یہ دو حوالے سے، ایک ہے اس کا حق وہ معاف کر دے، لیکن کسی کی عزت خراب نہیں کرنا، یہ اللہ کا بھی تو حکم ہے نا۔ بولیے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو ہمارا تو اللہ نے مزاج اور رویہ ایسا بنایا۔ کئی بچے شاید ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے، فلاں نے خلاف آپ کے خلاف یہ بات کی، فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی، کہ اچھا چلو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اہل بیت کے اخلاق کے پابند رہیں ہمیشہ،
اہل بیت کے اخلاق کے پابند رہیں. اہل بیت کے اخلاق یہی ہیں. اہل بیت کے اخلاق. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں، تو یزیدیوں میں سے ایک شخص عہدیدار تھا فوج کا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا جب سر کاٹا جا رہا تھا تو امام کے جسد مبارک، جسم مبارک پہ اس نے اپنا جوتا رکھا ہوا تھا، اور سر کاٹنے والوں میں شامل تھا وہ. اللہ کی سزا آئی، حکومت کے عہدے سے محروم ہو گیا. حکومت نے اعلان کر دیا جہاں ملے اسے پکڑ کے لایا جائے. اب وہ بھاگا، لیکن اسے کوئی صورت نظر نہ آئی کہ کون مجھے پناہ دے گا. جتنے لوگوں کو جانتا تھا وہ تو سارے حکومت کے لوگ تھے، اسے کسی جگہ پناہ نہ ملی. بالآخر اس نے سفر کیا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. کہنے لگا میری جان خطرے میں ہے، مجھے پناہ دے دے. آپ نے فرمایا بالکل، بستر حاضر ہے، کھانا حاضر ہے، دسترخوان حاضر ہے. ہائے 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 ہائے. آپ لوگ اہل بیت کے اخلاق نہیں آپ نے پہچانے؟ بولیے. اہل بیت کا صبر انہیں زندہ رکھتا ہے. اہل بیت کا صبر. فرمایا بستر حاضر ہے، دسترخوان حاضر ہے. اسے 1 رات ٹھہرایا، 2 رات، 3 رات. جب وہ جانے لگا تو آپ نے ایک کپڑا جوڑا بھی ساتھ دیا. آج تو کپڑے سستے ہو گئے نا، پرانے دور میں ایک جوڑا دینا بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا، بہت بڑا تحفہ. آپ نے ایک جوڑا بھی اسے ساتھ دیا، فرمایا تم ہمارے مہمان رہے. وہ تھوڑا سا آگے گیا لیکن ضمیر نے اسے آگے جانے نہ دیا، واپس الٹے پاؤں پیچھے آ گیا. کہنے لگا امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو ایسا حسن سلوک نہ کرتے. 3 دن اپنے گھر میں ٹھہرایا، اچھا کھانا کھلایا، جاتے ہوئے ایک جوڑا بھی ساتھ دے رہے ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. جب اس نے یہ بات کی تو امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ گئے. کہا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تو آج بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے بابا حسین کے جسد مبارک پر تم نے اپنا قدم، اپنا جوتا رکھا ہوا ہے، اور سر کاٹنے والوں میں تم شامل ہو. میں آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا جب آپ مجھے پہچانتے ہیں تو اس قدر مہمان نوازی، اس قدر اخلاق، اس قدر محبت، یہ سب پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بس فرق سمجھانا تھا. کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان ہو. کربلا میں ہم مہمان تھے، وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہاں تم مہمان ہو، یہ ہماری مہمان نوازی. وہاں تمہارے اخلاق تھے، یہاں ہمارے اخلاق تھے. اور یہ فرق سمجھانا تھا. تو یاد رکھ لیں اہل بیت سے محبت تب ثابت ہوگی جب ہم اہل بیت کے اخلاق اپنائیں گے. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم گالی کا جواب گالی سے دیں، ہم فتنے کا جواب فتنے سے دیں، فساد کا جواب فساد سے دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دیں. ہمارا یہ طریقہ نہیں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اہل بیت سے محبت ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو پہلے میں نے طریقہ یہ بتا دی. دوسرا، دلوں میں ہم شمع محبت روشن کریں. دلوں میں بولیے شمع محبت، اہل بیت کی محبت کی شمع روشن کریں. اندر نورانی کریں، دل نورانی کر لیں. دل جب نور سے بھر جاتا ہے تو وہ نور انسان کے روئیں روئیں سے ظاہر ہوتا ہے. یاد رکھ لیں جو کہے کہ میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، کبھی اس کی بات پر یقین نہ کریں جب تک اس کا حلیہ، اس کا رویہ، اس کے اخلاق نہ بتائیں کہ یہ عاشق ہے. عاشق اپنی بولی سے پہچانا جاتا ہے، عاشق اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، عاشق اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے. جو جس سے محبت رکھتا ہوتا ہے، واقعی محبت کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ واقعی فلاں سے محبت کرتا ہے. بتانا نہیں پڑتا، جتلانا بولیے نہیں، صفائی نہیں دینی پڑتی، صفائی دینی نہیں پڑتی. آپ دیکھیں گے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے.
اسی کا بولیے ذکر کرو. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا رہے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، میں 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا کتنے لوگوں کی؟ بولیے کتنے؟ 4 قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. حضور نے ارشاد فرمایا پہلا کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا المکرم ذریتی، جو میری اولاد کی تکریم اور تعظیم کرے گا، جو میری اولاد کی تکریم اور تعظیم کرے گا. یہ یاد رکھ لیں. یہ جو سوچ آج بنائی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے. کیا کہ آج امت مختلف فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ہر مسلک کے خطیب یہ کہتے ہیں کہ اگر سید ہمارے مسلک کا ہے پھر تو وہ جنت جائے گا، اور ہمارے مسلک کا نہیں تو وہ دوزخی ہے. وہ احترام کے لائق کے لیے، وہ عزت اور احترام کے لائق کے لیے. یہ سوچ قرآن اور سنت کی دی ہوئی سوچ نہیں ہے. یاد رکھیں، بات سمجھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، خون کی نسبت ایسی ہے، یہ نسبت کبھی فنا ہو ہی نہیں سکتی. یہ نسبت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، سید جہاں بھی ہو جو بھی ہو ہمیشہ اس کا احترام کریں. ہمیشہ بولیے، آپ کو اس سے ہزاروں اختلاف ہوں ہمیشہ اس کا احترام کریں. اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، سرکار کی نسبت کی وجہ سے. اگر آپ اس کے عمل کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں تو آپ عمل کا احترام کر رہے ہیں، نسبت کا احترام نہیں کر رہے. بات کو سمجھیں. ایک خطیب ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ انہوں نے ہی عادت ڈالی ہے نئے خطیبوں کو بد کلامی کرنے کے، ممبر پہ بیٹھ کے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس سید کو نہیں مانتے جو کام نہ کرے. یہ سوچ وہ پیدا کر کے گئے ہیں. یاد رکھ لیں، یہ سوچ رسول اللہ نے پیدا نہیں کی، حضور نے نہیں پیدا کی. امام ترمذی حدیث کو روایت کرتے ہیں، میں اپنی بات کی تائید میں اگر حدیث نہ لاؤں، قرآن نہ لاؤں، اس بات کو قطعاً قبول نہ کریں. اور اگر بات کی تائید میں قرآن و حدیث لاؤں تو پھر ادھر ادھر کی بات پر دھیان دھرنے کی ضرورت. پھر یقین کریں شک کی وادی میں کیوں بھٹک رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے جو اہل بیت ہے وہ میرا جامہ دان ہے، میں ان سے سکون پاتا ہوں. میں ان سے بولیے جامہ دان، جیسے یہ نیچے بنیان ہے، یہ آپ نے نہ پہنی ہو تو آپ کو الجھن محسوس ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. بولیے یہ جامہ دان ہے. اسی طرح آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے نہ پہنے ہو تو آپ کو الجھن محسوس ہوتی ہے نا. نیچے پہننے والا جو لباس ہوتا ہے تو آپ کو الجھن محسوس ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بھی جو جامہ دان ہیں وہ میرے اہل بیت ہیں. میرے جامہ دان میرے اہل بیت ہیں. میرے اہل بیت مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، وہ جامہ دان کی طرح جڑے ہوئے. میرے جامہ دان ہے میرے اہل بیت. ہائے ہائے ہائے، سمجھیں بات کو. کوئی آپ کا گریبان پکڑے تو شاید آپ معاف کر دیں، کوئی آپ کی بنیان ہی اندر سے پھاڑ دے قمیص سمیت، آپ معاف کرتے ہیں؟ بولیے. آپ کہیں گے آپ نے میری عزت پہ حملہ کیا. آپ کے انڈر گارمنٹس جو ہیں وہی وہ آپ کے اتار دے، وہی پھاڑ دے، آپ کا ستر ننگا کر دے، کوئی ستر آپ کا ننگا کر دے، آپ کبھی بھی اسے معاف نہیں کریں گے کہ آپ نے بھرے مجمع میں مجھے ننگا کر دیا، مجھے ننگا کر دیا. آپ قمیض اتار لیں لیکن آپ نے انڈر گارمنٹس پہنے ہوں، نیچے پہننے والے لباس پہنا ہو تو آپ کا ستر ننگا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنو میرے اہل بیت میرا جامہ دان ہے. اللہ حدیث امام ترمذی نے بیان کیا اور امام ابن ابی شیبہ. وقت بڑا تھوڑا ہے، میں نے حدیثیں کچھ بیان کرنی، حوالے پھر کبھی دے دوں گا، ضرورت ہو تو آپ مجھ سے طلب کر لیں.
حضور نے فرمایا اللتی آوی الیہا، میرے جامدان میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے سکون پاتا ہوں، میرا سکون میری اہل بیت سے جڑا ہوا ہے۔ اب یاد رکھ لیں، جو بھی اہل بیت قیامت تک آنے والے اہل بیت میں سے کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، وہ حضور کے جامدان پر حملہ کر رہا ہے، وہ اس کی عزت پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس خطیب کو، اس فسادی عالم کو سوچنا چاہیے وہ حملہ کس کی ذات پر کر رہا ہے۔ میں آتے ہوئے بھائی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اصل میں لوگوں نے امام ان لوگوں کو بنا لیا کہ جن کی روش یہ تھی کہ جس گھر کا کلمہ پڑھنا ہے اسی گھر سے دشمنی کرنی، جس گھر کا کلمہ پڑھنا ہے اسی گھر سے دشمنی کرنی۔ یہ مزاج چونکہ ان کا تھا، انہوں نے اب ان کے جو ماننے والے ہیں ان میں بھی وہ مزاج آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان لو میرے جامدان میرے اہل بیت ہیں، میرے جامدان میرے اہل بیت ہیں۔ آگے فرمایا فاعف عن مسیئہم، جو میری اہل بیت میں سے برے ہیں انہیں معاف کر دو، جو میرے اہل بیت میں سے بولیے نا برے ہیں انہیں معاف کر دو، وَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ، اور جو میری اہل بیت میں سے اچھے ہیں انہیں قبول کر لو، انہیں قبول کرو، ان سے ہدایت حاصل کرو، جو وہ ہدایت دیتے ہیں اس کو قبول کرو، ان کی ہدایت کو، ان کی تربیت کو، ان کی تعلیم کو، ان کے طریقے تربیت کو قبول کرو۔ اگر برے ہیں تو معاف کر دو، اگر اچھے ہیں تو ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ہدایت کو قبول کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج دی اپنے اہل بیت سے متعلق، اور آج ہم اسی رسول کے منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمل ہوگا تو ہم مانیں گے، نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ہم عمل کو مانتے ہیں، حضور کے فرمان اور نسبت کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ شاید کفر ہم استعمال کر رہے ہیں ایسی باتوں کے لیے۔ اہل بیت کے خلاف بولنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ بھئی حضور کا خاندان ہو اور امتی بھی خاندانی ہو، امتی بھی بولیے تو خاندانی آدمی کبھی سرکار کے خاندان کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ہاں، ایسا انسان ہو جس کا بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا میری اہل بیت سے بغض رکھنے والے تین میں سے ایک ہیں، یا تو وہ حرام زادہ ہے، حرام کی اولاد ہے۔ خاندانی آدمی میرے خاندان سے نفرت نہیں کر سکتا، خاندانی آدمی سرکار کے خاندان سے نفرت۔ اور یہ بات سمجھیں، سرکار کے خاندان کی شخصیات اسلام میں اتنی طاقتور ہے کہ اعلانیہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اعلانیہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن رویے وہ استعمال کرے گا جس سے نفرت ظاہر ہوگی، باتیں ایسی کرے گا جس سے نفرت ظاہر ہوگی، جملے وہ کسے گا جس سے نفرت ظاہر ہوگی۔ سیانہ دنا آدمی بیٹھا ہو سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا کہاں سے بول رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو آقا نے فرمایا میری اہل بیت میں برا ہے تو اسے معاف کر دو، اچھا ہے تو پھر اسے امام اور ہادی کے طور پر قبول کرو۔ تو میں حدیث بیان کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ کتنے قسم کے؟ تو آج یہ بات سمجھے، کوئی جہاں بھی کوئی سید ہو اس کا احترام کریں، ہاں اگر وہ اچھا نہیں تو اس کی پیروی نہیں ہوگی، وہ مرشد نہیں بن سکتا، وہ مربی بن سکتا اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، عالم نہیں ہے، مرشد نہیں بن سکتا، لیکن احترام کے لائق ہوگا، سرکار کی نسبت کی وجہ سے عزت کے لائق ہوگا۔ اور اگر وہ عالم بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، پھر حضور کا دوسرا فرمان پورا کریں کہ اسے قبول کریں ہادی اور مہدی کے طور پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اہل بیت سے محبت کیسے ثابت کریں گے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ حدیث سنا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری اولاد کی تکریم اور تعظیم کرنے والا ہوگا۔ یہ بھی دین ہے جو آج نہ سکھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے نا، تو آپ بھی تھوڑا بہت بولیں، ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں۔ آج 8 محرم کی رات ہے،
کوئی ایک ایسی تقریر سنی پورے شاہپور میں جسے سن کے دل راضی ہو گیا ہو کہ واقعی اس نے اہل بیت کی شان دل سے بیان کی؟ ایمانداری سے بتائیں، کسی نے سنی ہو؟ کیا کیا جاتا ہے؟ جملے کسے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں میں کہ شاید جیسے صحابہ اور اہل بیت آپس میں دشمن ہیں، جھگڑا کروایا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ درجنوں حدیث ہیں، درجنوں حدیث، اور خود قرآن کی آیت آ گئی نا جس پر آقا علیہ السلام نے چادر میں لیا اپنی اہل بیت کو، کئی دفعہ حدیث آپ کو سنائی ہوئی ہے، چادر میں لے لیا حضور نے، حضور بھی اہل بیت میں شامل ہے، سرکار بھی بولی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ایمان کے پرکھنے کا معیار اہل بیت ہے، ایمان کے پرکھنے کا معیار اہل بیت ہے، یہ بات سمجھیں۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، وہ خواہ حضرت صدیق اکبر ہو، خواہ فاروق اعظم ہو، خواہ حضرت عثمان غنی ہو۔ کل کا رات کا جو خطاب ہے اس میں وہ ساری تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کل رات خطاب ہے 9 محرم کی رات، اس میں وہ ساری تفصیل دوں گا کہ صحابہ کرام کا کیسا رویہ تھا اہل بیت کے ساتھ، وہ صحابہ ہو کر اہل بیت کا اتنا احترام کرتے تھے، اور ہم عام گناہگار لوگ ہو کر ہم میں اتنا تکبر آ چکا ہے کہ ہم اس احترام کا 10واں حصہ بھی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کل رات میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو معیار اہل بیت ہیں کیونکہ سرکار بھی اہل بیت میں شامل ہے، اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام ان کی نسبت کا احترام کرنے والے تھے، اس گھر کا احترام کرنے والے تھے، ان کے تعلق کا احترام کرنے والے۔ وہ کبھی آپس میں مقابلے بازی اور جنگ و جدل اور دشمنی اور لڑائی کے اوپر اترنے والے لوگ نہیں۔ جو آپ کو اس طرح کی شان سنائے اس سے شان نہ سنے اہل بیت۔ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، ایمان یہی ہے کہ آپ جب وہ ذکر کریں پورے اخلاص سے صحابہ کا ذکر کریں، جب آپ اہل بیت کا ذکر کریں پورے اخلاص سے ان کا ذکر کریں، ترازو مت کھڑے کریں، آپ کی کیا حیثیت اور اوقات ہے ترازو رکھنے کی۔ تو دوسرا طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا میری اولاد کی تکریم و تعظیم کریں گے تو ثابت ہوگا واقعی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرا حضور نے کیا ارشاد فرمایا، والقاضی لہم حوائجہم، میرے خاندان اہل بیت کی ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ توجہ دلائی، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، محلے میں غریب سیدزادی رہتی ہے، بیوہ سیدزادی رہتی ہے، مجال ہے محلے کے سارے نیک آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کی خدمت کرتا ہو، الٹا ہم کیا کرتے ہیں، مدرسے پر پیسہ لگاتے ہیں، مسجد پر پیسہ لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ یہ جس نے تعلیم دی اس کا خاندان بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اس رسول کا۔ تو محلے میں غریب بیوہ سیدزادی رہتی ہے، اس کی خدمت کی طرف توجہ نہیں ہے، دوسرے کاموں کی طرف توجہ ہے جس سے واہ واہ ہوتی ہے، جس سے خوشامد ہوتی ہے۔ یہ رویے ہمارے بن چکے ہیں، بہت سارے غریب سادات بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور ہم اہل بیت کے عاشق اہل سنت میں بھی بہت زیادہ ہیں، اہل تشیع میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ایک جیتا جاگتا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچی کی شادی کرنی تھی، ایک بیٹی کی صاحبزادی کی، ان کا تعلق اہل تشیع کے مسلک سے تھا، سیدزادی تو ہے نا۔ اچھا، اب اس کے لیے شادی کا اہتمام کرنا تھا تو ہم نے اہل تشیع کے مالدار لوگوں کو ترغیب دلائی، لیکن یقین جانیں انہوں نے ہماری وہ مدد کی کہ ہمیں خود پہ شرم آ گئی کہ ان لوگوں سے سوال کیوں کیا، ان لوگوں سے سوال، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ اس خطیب کو بلا کے لاتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں
جو انہیں ایک بھی فائدے کی بات بتا کے نہیں جاتا، الٹا جھگڑے کروا کے جاتا ہے، اور جو جتنا صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے اس کا ریٹ بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ موجودہ 2021 کے ریٹ بتا رہا ہوں، 2021 30 لاکھ سے ریٹ شروع ہو رہا ہے 10 دنوں کی تقریروں کا۔ روزانہ 1 گھنٹے تقریر کرنی، 10 گھنٹوں کا ریٹ 30 لاکھ سے اوپر ہے۔ ذاکروں کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں، شیعہ علماء کی، جو بلا کے لاتے ہیں، ظاہری بات وہی پیسے دیتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ میں کوئی تنقید کسی پہ نہیں کر رہا، کسی کے عمل پر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سچ بات یہی ہے کہ ہم دھوکے کا شکار ہیں، ہم فریب اور دھوکے کا شکار ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو جھگڑے کرواتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو گندی زبان ممبر پر بیٹھ کے بولتے ہیں، اوئے توئے کرتے ہیں، بدماشوں کی طرح بولتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر بےہودہ بولتے ہیں۔ ہم زیادہ پیسے دے کے ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ اہل سنت میں بھی یہ رواج ہے، اہل تشیع میں بھی یہ رواج ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ہم ثابت کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم عاشق صحابہ ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم عاشق اہل بیت ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کردار ایسا ہے، کردار کہ اگر ان کے محلے میں کوئی بیوہ سیدزادی ہو، یتیم سیدزادے ہوں یا غریب سادات ہوں، ان کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والقاد لہم، ختم کر دوں، 11 بج گئے ہیں، یا کوئی 10 منٹ اور آپ سے گفتگو ہو؟ تھک گئے تو ختم کر دیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا والقاد لہم حوائجہم، میرے اہل بیت کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، میں ان سے میری ملاقات ہوئی، بہت بڑے عالم، جی لگا لیں۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان کے پاس کچھ باتیں ان سے ہو رہی تھی، تو کہہ رہے کہ ہمارے درمیان سنت کی بہت پابندی ہوتی ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ سنت کی بہت پابندی ہوتی ہے۔ میں نے انہیں عرض کی کہ حدیث سے صحیح ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس جنگوں سے بہت زیادہ مال آنا شروع ہو گیا اور لونڈیاں باندیاں آئیں، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ سیدہ آپ بھی جائیں، سارا دن اکیلی تھک جاتی ہیں، تو بابا جان سکیں کہ ایک باندی لونڈی ہمیں بھی دے دیں، آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا لیا کریں گے، چلو آپ کی تھکاوٹ کم ہوگی۔ ساری رات مصلے پر اور سارا دن شوہر بچوں کے کام کاج گھر کے، آرام نہ ہونے کے برابر۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئیں بابا جان کے پاس، لیکن حیا طبیعت میں ایسی تھی کہ زندگی بھر کبھی کسی چیز کی فرمائش سیدہ نے نہیں کی، زندگی بھر سیدہ نے حضور سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا، کبھی مطالبہ ہی، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ اتنی طبیعت میں حیا، اتنی حیا، تو مانگے بغیر واپس آ گئے۔ حضور علیہ السلام کو چونکہ مزاج کا پتہ تھا، سیدہ کائنات کے مزاج کا پتہ تھا، تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام ان کے دروازے پر خود چل کے آ گئے۔ کہا فاطمہ بیٹی مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی حاجت تھی، لیکن حیا کی وجہ سے مجھے کہہ نہ سکی، بتائیے کیا حاجت تھی؟ میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ حدیث درست ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل درست ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی جہاں باقی سنتیں، یہ بھی سنتیں کہ کبھی کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر خود چل کے جانا اور خود جا کے پوچھنا کہ کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں حضور کی سنت؟ کہتے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ہی سادات کا گھر ہے، غریب سادات رہتے ہیں آپ کے مدرسے کے ساتھ، کبھی یہ سنت آپ نے بھی ادا کی ہے؟ یہ سنت کبھی آپ نے بھی ادا کی ہے؟ ہم وہ سنتیں اپناتے ہیں جن سے ظاہر میں تعریف ہوتی ہے، ظاہر میں بولیے، وہ سنتیں اپناتے ہیں جن سے ظاہر میں تعریف نہیں ہوتی،
وہ نہیں اپناتے، وہ مشکل لگتی، یا یہ کہہ کے کہ اس کا میرے سے مسلک نہیں ملتا لہٰذا جانا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں اللہ رب العزت، یہ تو عام انسانوں کے بارے حکم ہے، کیا عام انسانوں کے بارے اللہ فرمائے گا صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوکا، تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو جا کے کھانا کھلاتا تو مجھے کھانا کھلاتا، تو مجھے ہی کھانا کھلاتا۔ آگے بھی طویل حدیث ہے۔ یہ تو عام انسانوں کے بارے حکم ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، کافر کیوں نہ ہو، غیر حربی ہو، اسلام کے خلاف فتنہ پروری کرنے والے نہ ہو، پرامن غیر مسلم ہو، پرامن غیر مسلم ہو، تو ان کے یہ حقوق ہے کہ ان میں ضرورت مند لوگوں تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، کجا یہ کہ مسلمان ہو، کجا یہ کہ حضور کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت ہمیں ثابت کرنی چاہیے۔ ہاں ایک وہ غریب آدمی ہے جس کے گھر کا راشن ہی پورا نہیں ہوتا، میں اس کو نہیں ایڈریس کر رہا، میں اس سے مطالبہ نہیں کر رہا، میں اس کو نہیں کہہ رہا، ہاں وہ بھی کرے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے نا۔ بولیے اگر یوسف کو خرید نہ سکیں تو یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی قطار میں تو بندہ لگ جاتا ہے نا، کچھ نہ کچھ خدمت ہر ایک پر لازم ہے، لیکن بالخصوص اللہ نے جنہیں عطا کیا ہے وہ ذرا سوچے، اپنی مینٹلٹی، اپنی ذہنیت سمجھ آ رہی ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ایسے ہوگی۔ اگلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِندَمَا اضْطَرُّوا إِلَيْهِ، حضور نے فرمایا کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس میرے خاندان میں سے کوئی شخص اپنی حاجت لے کے آ گیا، اب اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ حاجت پوری کرے، حضور نے فرمایا وَالسَّاعِي لَهُمْ، جو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش بھی کرے، دل و جان سے کوشش کرے، میں اس کی بھی قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ یہ رشتہ سرکار نے عطا فرمایا، اور یہ رشتہ عطا فرمایا اور نبھایا ہے صحابہ کرام، نبھایا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ امت کے ہمارے بزرگوں نے نبھایا ہے، لیکن آج یہ روش، یہ سوچ ختم ہو کے رہ گئی۔ آج ہم مذہب کے نام پر جھگڑا تو کرتے ہیں لیکن اس طرف آنے کو تیار نہیں۔ اگلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، میری اہل بیت سے دل سے بھی محبت کرنے والا اور زبان سے بھی جو محبت کرنے والا ہوگا، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ زبان سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اگر واقعی دل سے محبت کرتے ہو تو جہاں بیٹھو بات کہیں کی بھی ہو، بات حسین کی چھیڑ دو، موضوع کوئی بھی ہو بات علی کی چھیڑ دو، بات کا رخ کدھر بھی ہو تم موڑ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف لے جاؤ۔ یہ ہے زبان سے محبت، یہ ہے بولیے زبان سے محبت۔ کوئی بھی موضوع تقریر ہو تم ان کے ذکر کے بغیر اپنی گفتگو مکمل نہ کر سکو، کسی پرے پنچایت میں بیٹھے ہو، کسی جگہ ڈسکشن ہے، بات چیت ہے، گپ شپ ہے، تمہاری عام گپ شپ بھی ان کے ذکر خیر کے بغیر مکمل نہ ہو سکے۔ تم اگر یہ کر گئے تو ثابت کرو گے واقعی میرے خاندان سے محبت کرتے تھے، اور میں تمہاری شفاعت کروں، میں تمہاری بولیے شفاعت کروں گا۔ حاضرین آخری بات جو کرنے جا رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کیسے ثابت کریں گے؟ ایسے کہ ہم ان کے اخلاق زندہ کریں، ہم ان کے بولیے اخلاق اہل بیت کے زندہ کریں۔ اہل بیت کے اخلاق کیا ہیں؟ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیتے نہیں، یہ درس ہمارے نبی نے دیا ہی نہیں، اہل بیت نے دیا ہی نہیں۔ جو یہ کر رہا ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں اہل بیت سے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے ناراض نہ غور و فکر کریں اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی، کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو، لیکن ہمارا کردار یزید جیسا ہے۔ جب ظلم، اللہ کی نافرمانی، حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے فرائض اور واجبات کی پرواہ نہ کرنا،
اللہ کی قائم کردہ حدوں کو روزانہ پھلانگنا، نہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، نہ اپنی نظر کو قابو میں رکھنا، نہ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، آنکھوں سے حرام کرنا، کانوں سے حرام سننا، ہاتھوں سے حرام کی طرف مائل ہونا اور چھونا، دل سے حرام کے منصوبے بنانا۔ ہر ایک کا حرام اپنا اپنا ہوتا ہے، بچوں کا اپنا، لڑکپن عمر ٹین ایج کے بچوں کا اپنا، جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا، جو جوان ہو چکے ہوتے ہیں ان کے حرام اپنے اپنے ہوتے ہیں، جو بڑھاپے میں ہوتے ہیں ان کے حرام اور طرح کے۔ سوچئے اگر ہم بھی جابر اور ظالم ہیں اللہ کے معاملے میں یا بندوں کے معاملے میں، اللہ کا حق مار رہے ہیں یا بندوں کا حق مار رہے ہیں، تو کردار تو ہمارا یزید جیسا ہے، لیکن ہم حشر حسین علیہ السلام کے ساتھ چاہتے ہیں۔ کم از کم قرآن نے یہ فلسفہ نہیں دیا۔ قرآن آپ پڑھیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھ لیں میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ آپ قرآن پہ پرکھ لیں میری بات کو۔ تو میرے بھائیو، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بولیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں ثابت کرنا ہوگا، ہمیں بولیے، ہمیں اخلاق اہل بیت کے اپنانے پڑیں گے۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، ہم اینٹ اور پتھر کا جواب بھی دعا سے دیں گے۔ ہم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیں گے، ہم ظلم کا جواب معافی سے دیں گے۔ یہی تو فرمایا تھا امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ امام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے بنو امیہ، جب اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جب اختیار تمہارے ہاتھ آیا تم نے خون کی ندیاں ہماری بہا دی۔ جب اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا فتح مکہ کے موقع پر، سب کی گردنوں پہ تلواریں تھیں نا اس دن، بولیے، امام نے فرمایا جس دن اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں معاف کر دیا۔ لیکن جب اختیار تمہارے ہاتھ میں آیا تم نے ہمارے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دی اور خون کی ندیاں بہا دی۔ یہ فرق ہے اہل بیت اور اہل بیت کے دشمنوں میں، فرق ہے، یاد رکھیں۔ امید کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اخلاق ہماری سب سے بڑی قوت ہے، صبر ہماری سب سے بڑی قوت ہے، برداشت ہماری سب سے بڑی قوت ہے، حلال پر ڈٹے رہنا اور حرام سے بچے رہنا یہ ہماری سب سے بڑی قوت ہے۔ بولیے اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے؟ اہل بیت کی سیرت کو زندہ کرنا، اہل بیت کے فضائل کو زندہ کرنا، یہ جرم ہے نا میرا، جو بہت سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو معاف فرمائے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، لیکن وہ کرتے ہیں نفرت، مجھے پتا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ معاف ہی کر سکتا ہوں نا اپنا حق، اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ کس لیے نفرت کرتے ہیں؟ کہ وہ فضائل اہل بیت جن کو وہ دفن کر چکے تھے، دفن، میں نے حدیث کی کتابیں پڑھ کے وہ فضائل اہل بیت آپ کے سامنے رکھیں، امت تک فضائل اہل بیت پہنچائیں۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے، آپ کا دل ہے، اس کو محبت سے بھر لیں یا نفرت سے بھر لیں، آپ کا دل ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ تو اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اہل بیت کے فضائل کو زندہ کرنا ہے۔ کیسے؟ جو حدیثیں مجھ سے سنتے ہیں اس کو یاد کیا کریں، بچوں کو یاد کرایا کریں، عورتوں کو یاد کرایا کریں، وہ آگے پہنچایا کریں۔ اہل بیت کے فضائل زندہ ہوں گے، اور اہل بیت کی سیرت ہم نے زندہ کرنی ہے، ان کے اخلاق زندہ کرنے، ان کا نظریہ زندہ کرنا ہے، ان کے پیغام کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اگر ہم کریں گے، کیسے؟ کہ جو ان کی سیرت کی باتیں سنیں، اخلاق کی باتیں سنیں، وہ آگے پہنچاتے چلے جائیں، یاد رکھیں، بچوں کو یاد کرائیں، عورتوں کو یاد کرائیں، آگے سنائیں، آگے پہنچائیں، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عملی طور پہ اہل بیت اطہار سے محبت کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے باتیں کی، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔